ایک بادشاہ نے مرتے وقت اپنے تینوں بیٹوں کو پاس بلایا اور ان سے کہا کہ محل کے فلاں کونے میں جواہرات دفن کیے رکھے ہیں، اگر میں مر جاؤں تو تم تینوں بھائی ان جواہرات کو آپس میں برابر تقسیم کیے لینا۔ چنانچہ اس وصیت کے بعد بادشاہ 3 روز تک زندہ رہا اور چوتھے روز مر گیا، اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا۔ جب شہزادوں نے باپ کی تجہیز و تکفین سے فراغت پائی تو سب جواہرات نکالنے کو پہنچے، مگر وہاں ایک بھی جواہر نہ پایا۔ ہر ایک نے دوسرے کو الزام دیا کہ تو نے چرایا ہوگا۔ اس جھگڑے نے یہاں تک طول پکڑا کہ نوبت عدالت اور قاضی تک جا پہنچی۔ عجیب مقدمہ تھا کہ وہی تینوں مدعی اور وہی تینوں مدعا علیہ۔ قاضی صاحب نے اس پیچیدہ مقدمے کا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ حکایت ان تینوں شہزادوں کو سنائی کہ میں یہ تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، تم سب اپنی اپنی رائے دینا کہ کون جواں مردی، دلیری اور فیاضی برتاؤ میں پڑا رہا۔ قاضی مسند عدل پر بیٹھ کر کہنے لگا کہ کسی زمانے میں ایک نوجوان مرد کسی نو عمر پاک باز کنواری لڑکی پر عاشق تھا۔ ان عاشق و معشوق میں بے انتہا محبت تھی۔ رسم دنیا کے مطابق جب اس لڑکی کی نسبت کسی دوسرے شخص سے طے ہوئی اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی تو اس کے عاشق نے اسے ایک روز تنہائی میں بلا کر کہا کہ اے میری پیاری، اب ان قریب ہم دونوں میں جدائی ہونے والی ہے، اس واسطے کہ اب تمہاری شادی ہو جائے گی، تم تو شوہر کے پہلو میں ہوگی اور ہم تن تنہا اپنے بستر جدائی پر تڑپتے ہوں گے۔ اچھا ہے کہ ہمارا تمہارا جسمانی ملاپ ہو جائے تو دل کی حسرت پوری ہو جائے۔ یہ سن کر اس باعصمت لڑکی نے اپنے عاشق کی تسلی کی اور کہنے لگی کہ میں شادی ہو جانے کے بعد بھی تمہاری فرما بردار رہوں گی، اور میں عہد کرتی ہوں اس بات کا کہ پہلی شب پہلی رات تیرے پاس ہی سوؤں گی۔ جب اس عاشق اور معشوق میں یہ عہد ہو گیا تو چند دن بعد اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ دلہا دلہن کو اپنے گھر لے گیا۔ دونوں نے تمام دن دعا مانگی کہ الہی جلد شام ہو اور ہم دونوں کا ملاپ ہو۔ ادھر خدا خدا کر کے سورج نے اپنے نورانی چہرے کو رات کی چادر میں چھپایا، ادھر دلہا دلہن کے پاس پہنچا۔ اس کی بے تابانہ خواہش دیکھ کر اس نے دلہن کو گلے سے لپٹا لیا۔ لڑکی نے شرما کر کہا کہ کیا بے صبرا پن ہے، ذرا ٹھہریے، دم لیجئے، جلدی کیا ہے، پہلے میری ایک بات سن لیجئے۔ دلہے نے بڑے پیار سے کہا میری جان خفا نہ ہو، ایک نہیں بلکہ 2 باتیں کہو۔ وہ کہنے لگی میری شرط بھی مان لیجئے۔ دلہے نے کہا اپنی زبان سے کہو، جو تم کہو گی میں وہی کروں گا۔ دلہن نے کہا پہلے قسم کھاؤ، جو میں کہوں گی تم وہی کرو گے۔ دلہے نے قسم کھائی کہ میں ضرور مانوں گا۔ دلہن کہنے لگی کہ بچپن سے میرا ایک عاشق تھا، اس میں اور مجھ میں اس بات کا کول و قرار ہو گیا کہ پہلی رات نکاح ہوتے ہی میں اس کے پاس جاؤں گی۔ میں آپ سے اجازت لینا چاہتی ہوں کہ مجھے وعدہ پورا کرنے کی اجازت دیجیے۔ دلہے نے زبان کا پاس کیا اور اسے اجازت دے دی کہ جا اپنا وعدہ وفا کر۔ یہ سچی لڑکی اجازت لے کر عاشق کے پاس جا رہی تھی کہ راستے میں ایک سنسان گلی میں ایک چور ملا۔ اس نے جوان لڑکی کو دلہن بنے اور زیورات سے لدے پدے دیکھ کر روکا۔ وہ لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر للچا گیا تھا۔ لڑکی کہنے لگی اے جوان مرد، نوجوان بہادر، مجھے وعدہ پورا کرانے دے، اس کے بعد تجھے اختیار ہے۔ چور کو اس کی صداقت امیز باتوں پر رحم آیا اور وہ کہنے لگا کہ کیسا وعدہ مجھے بھی بتا۔ لڑکی نے تمام حال اپنے عاشق اور شادی اور دلہا سے اجازت لینے کا بیان کر دیا۔ چور نے یہ سن کر کہا اللہ اکبر، ایسی دلیرانہ فیاضی تیرے شوہر سے ظہور میں آئی، میری طرف سے بھی ایسی دلیری ہوگی۔ چنانچہ اس چور نے اسے اس کے عاشق کے پاس پہنچا دیا اور اس کی عصمت کو چھوا تک نہیں۔ جب وہ لڑکی عاشق صادق کے پاس پہنچی تو کہا کہ میں حسب وعدہ تجھ سے ملنے آئی ہوں۔ عاشق نے اس کو دیکھتے ہی گلے سے لگایا اور کہا سچ سچ بتا، تو کس طرح سے آج رات یہاں پہنچی؟ جب اس نے تمام حقیقت
चोर के मिलने और यहाँ तक पहुँचने की कहानी सुनाई तो बेइख्तियार आशिक की जुबान से निकला, आफरीन उस चोर पर जिसने ऐसा किया, और मरहबा तेरे शोहर पर कि जिसने इजाजत दी कि तू अपना नाजायज अहद भी पूरा करे। मेरी गैरत भी ऐसा ही तकाजा करती है कि मैं भी ऐसा ही अमल करूं। ये कहकर वो उस लड़की के कदमों में गिर पड़ा कि आज से तू मेरी दीनी बहन है और मैं तेरा भाई। जा अपने खामिन के साथ सो। जब लड़की अपना वादा पूरा करके वापस हुई तो चोर को बाहर दरवाजे पर खड़ा पाया। फिर उस चोर ने उस हसीन लड़की के साथ वही सलूक किया जो पहले एक मर्तबा कर चुका था, यानी कमाल एतबार से उसे उसके शोहर के घर पहुंचा दिया। उस पाकबाज औरत ने शोहर के घर आकर तमाम सरगजिश्त कह सुनाई और तमाम रात ऐशो इशरत में मसरूफ रही। अब तुमने मालूम किया कि सच की बदौलत क्यों कर उसकी इस्मत बची और उसे खुशी नसीब हुई। काजी ने कहा, अब तुम तीनों बताओ कि उन तीनों यानी आशिक, चोर और शोहर में से किसने ज्यादा मर्दानगी दिखाई। सबसे बड़े लड़के ने कहा कि उस शहजादे ने। काजी ने पूछा कि वो कैसे, तो बड़े लड़के ने कहा क्योंकि उसने बहुत सा रुपया खर्च करके उसे हासिल किया था और फिर उसे गैर की ख्वाहिश को मुकद्दम समझकर उसे जाने की इजाजत दी। ये कमाल दर्जे की जवामर्दी है। मंजले बाई ने कहा, नहीं, बल्कि आशिक का दर्जा पहला है। उसकी वजह यह है कि बावजूद उसकी माशूका उसके पहलू में थी, लेकिन उसने जब्त किया और उसे हाथ तक न लगाया। भला इससे बढ़कर और दीदा दलेरी क्या हो सकती है? इससे बढ़कर फ्याजी और सहावत क्या होगी? ये सुनकर सबसे छोटा भाई बोला, ये भी बात नहीं, बल्कि काबिले तारीफ वो चोर है, उसकी हिम्मत और मर्दानगी और उसकी फ्याजी। इसलिए कि जो शख्स अपने फायदे के लिए एक इंसान को मार डालता है और कभी उस पर रहम नहीं करता, अगर वो इस मौके को अपने हाथ से जाने दे तो इससे बढ़कर सब्र और फ्याजी क्या होगी? हिम्मत और जवामर्दी इसी को कहते हैं। काजी ने सबसे छोटे लड़के को बुलाकर कहा कि तुम ही मुल्जिम हो, तुम ही चोर हो। बस मालूम हुआ वो जवाहर आपके पास हैं, क्योंकि आशिक ने आशिक की तारीफ की और एतबार ने एतबार की और चोर ने चोर की तारीफ की। तहकीकात से साबित हुआ कि वाकई छोटे शहजादे ने हीरे चुराए हैं। काजी ने उस लड़के से तमाम जवाहर तलाश करके तीनों भाइयों में बराबर तकसीम कर दिए।